معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اردو کی دوسری بڑی تحریک کیا تھی اور اس نے اردو شعر و ادب پر کیا اثرات مرتب کیے۔ رد عمل کی تحریک یا تازہ گوئی کی تحریک ایہام گوئی کی تحریک کے بعد شروع ہوئی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت پتہ چل سکے۔ شکریہ۔ تازہ گوئی کی تحریک، تاریخی و سماجی پس منظر۔ محمد شاہ کا دور سلطنت 1719 عیسوی سے 1748 عیسوی تک رہتا ہے، لیکن مزاج کے اعتبار سے اسے ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نادر شاہ کا حملہ اور دلی کا قتل عام 1739 وہ المناک حادثہ ہے جو اس معاشرے کے مزاج کو بدل دیتا ہے۔ رنگ طرب میں ڈوبا ہوا معاشرہ اضطراب و بے ثباتی اور احساس پناہ کے ساتھ غم و الم میں ڈوب جاتا ہے۔ اس بدلی ہوئی ذہنی کیفیت میں ایہام گوئی کے رواج کا سورج غروب ہونے لگتا ہے اور اس کی جگہ نئی شاعری لے لیتی ہے۔ اس نئے رجحان کے پہلے ترجمان مرزا مظہر جانے جانا تھے، جو ایک طرف فارسی اور اردو کے شاعر تھے اور دوسری طرف روحانی سطح پر اس دور میں رشد و ہدایت کا مرکز تھے۔ مرزا مظہر نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ اب شاعری میں ایہام کی بجائے سچے عاشقانہ جذبات کا اظہار کرنا چاہیے اور مجاز و حقیقت کو ملا کر شاعری میں دل کی بات بیان کرنی چاہیے۔ کم و بیش 1739 عیسوی کے فوراً بعد ایہام گوئی کے خلاف نئے شعری رجحان کا آغاز ہوا، جسے تازہ گوئی کا رجحان کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کی خاص باتیں یہ تھیں۔ نمبر 1، شعراء نے ایہام گوئی ترک کر دی۔ نمبر 2، اردو معلّہ کو شاعری کی زبان بنایا اور ایہام گویوں کے زبان و محاورہ کو، جس پر ولی دکنی کی زبان کا گہرا اثر تھا، ترک کر دیا۔ نمبر 3، فارسی کے تازہ گویوں کی پیروی میں ایسا انداز اختیار کیا گیا جس سے مجازی اور حقیقی عاشقانہ جذبات کا اظہار ہو سکے۔ نمبر 4، شعراء نے ایسی فارسی تراکیب استعمال کی جو زبان ریختہ کے مزاج سے مناسبت رکھتی تھی۔ نمبر 5، قصیدہ، رباعی، غزل، مرثیہ، مثنوی وغیرہ ہر باب میں فارسی والوں کی پیروی کرنا اس کا مقصد ٹھہرا۔ رد عمل کی تحریک نے اس دور کی اردو شاعری کو ایہام کی قید بیجا سے آزاد کر کے نئے امکانات سے روشناس کیا اور اس کے سامنے وسیع راستے کھول دیے۔ اسی کے ساتھ فارسی شاعری کے سارے اسالیب، اصناف اور حیات اردو شاعری کے لیے قابل قبول ہو گئے۔ ایک پختہ کار زبان کی شاعری اور اس کے تمام موضوعات یعنی تصوف، واردات عشق، اخلاقیات، خمریات، رندی و درویشی، حیات و کائنات کے مسائل وغیرہ اس کے تصرف میں آ گئے۔ فارسی آہنگ و لہجہ، اس کی لحن اور لے، استعارات و تشبیہات کا رنگ و مزاج، رمزیات و سمیات، علامات و تلمیحات، بندش و تراکیب اردو شاعری کے خون میں شامل ہونے لگے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ اس نے اردو شاعری کا رخ بدل دیا اور میر، سودا، درد جیسے شاعروں کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ دوسری بڑی تبدیلی شعر کی زبان میں آئی۔ ولی دکنی کی زبان کی جگہ شاہ جہاں آباد کی اردو معلّہ نے لے لی۔ اصول و قواعد بھی مقرر ہوئے۔ وہ اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، ریختہ میں فارسی کے پہلے حروف مثلاً در، بر، از وغیرہ کو استعمال کرنا ترک کر دیا گیا۔ نمبر 2، عربی و فارسی کے قریب الفہم الفاظ کو شاعری کی زبان میں برتنے پر زور دیا گیا اور ہندوی بھاکا کے الفاظ موقوف کر دیے گئے۔ نمبر 3، دہلی کے عام فہم روزمرہ کو اختیار کرنے پر زور دیا گیا۔ نمبر 4، تاکید کو شاعری کا عیب شمار کیا گیا۔ نمبر 5، عربی و فارسی الفاظ کو صحت املا کے ساتھ لکھنے اور شاعری میں استعمال کرنے پر زور دیا گیا۔ نمبر 6، جو لفظ متحرک ہے اسے متحرک اور جو ساکن ہے اسے ساکن باندھنے پر زور دیا گیا۔ نمبر 7، ولی کی لفظیات منموہن، مکھ، سجن، ساجن، انجو وغیرہ کو ترک کر دیا گیا اور ان کی جگہ فارسی کے الفاظ استعمال کیے جانے لگے۔ اسی طرح منی، ستی، سی، سو، کدھر، ادھر وغیرہ کی بجائے میں، سے، کدھر، ادھر، یہاں، وہاں استعمال کیے جانے لگے۔
اسی طرح زیر زبر پیش کے الفاظ کو قافیہ بنانا یا فارسی قافیے کو ہندی قافیے کے ساتھ باندھنا شاعری میں عیب سمجھا جانے لگا۔ ایسے الفاظ جو ہائے ہوز پر ختم ہوتے ہیں ان کو الف سے بدلنا جائز سمجھا گیا۔ مثلا پردہ کو پردہ لکھنا اور شعر میں استعمال کرنا درست سمجھا گیا۔ نمبر 10، عام بول چال کی زبان اور محاورہ کو شاعری میں استعمال کرنا مستحسن قرار دیا گیا۔ ان تمام رجحانات کے زیر اثر شاعری کے موضوع، مزاج، لہجے اور زبان میں ایسی بنیادی تبدیلیاں آئیں کہ شاعری کا رنگ و روپ واضح طور پر تبدیل ہو گیا۔ تازہ گو شعرا۔ تازہ گو شعرا کا ایک جائزہ۔ نمبر 1، مرزا مظہر جانے جانا۔ مرزا مظہر 3 مارچ 1699 عیسوی کو پیدا ہوئے اور انہوں نے 7 جنوری 1781 عیسوی کو وفات پائی۔ مرزا مظہر رد عمل کی تحریک کے قائد تھے۔ نام جانے جاں، تخلص مظہر اور لقب شمس الدین حبیب اللہ تھا۔ عوام میں جانے جانا کے نام سے مشہور تھے۔ اپنے دور کی ایک بڑی شخصیت تھے، معزز و مکرم، پائے کے مقرر اور علم حدیث و تصوف کے ماہر تھے۔ ان کے بے شمار مرید اور بہت سے شاگرد تھے۔ فارسی اور اردو شاعر کی حیثیت سے سارے بر صغیر میں مشہور تھے۔ ان کے اشعار زبان زدیان تھے۔ مرزا کے اثر و احترام کا اعتراف ان کے معاصرین اور شاگردوں نے کیا ہے۔ یک رنگ، یقین، دردمند، احسن الدین بیان اور محمد باقر حزین وغیرہ نے ان کے متعلق اشعار میں عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ یک رنگ کا شعر ملاحظہ ہو۔ یک رنگ نے تلاش کیا ہے بہت، سنو مظہر سے اس جہاں میں کوئی میرزا نہیں۔ مرزا مظہر کی تصانیف یہ ہیں۔ نمبر 1، دیوان فارسی۔ مرزا مظہر بنیادی طور پر فارسی کے شاعر تھے۔ پہلا دیوان 1737-38 عیسوی میں مرتب کیا۔ 1756-57 عیسوی میں ایام شباب میں فارسی شعراء کے دواوین سے اپنے پسندیدہ اشعار کا ایک انتخاب تیار کیا تھا۔ مولانا شبلی نے لکھا ہے کہ مرزا غالب وغیرہ کا خیال تھا کہ ہندوستان میں فارسی شاعری کا مذاق صحیح جو دوبارہ قائم ہوا وہ اس انتخاب نے قائم کیا۔ نمبر 3، مکاتیب نثر فارسی۔ مرزا مظہر کے سارے خطوط فارسی میں ہیں۔ یہ سیدھی سادی عبارت میں لکھے گئے ہیں۔ ان میں شریعت و طریقت کے مسائل کو دل نشین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اردو کلام۔ ان کا جو کچھ اردو کلام ہے وہ مختلف تذکروں میں ملتا ہے۔ اشعار کی تعداد 124 ہے جنہیں عبدالرزاق قریشی نے یکجا کر دیا ہے۔ مرزا مظہر کی اہمیت اردو شاعر کی حیثیت سے اتنی نہیں ہے جتنی ان اثرات کی وجہ سے ہے جو انہوں نے اس دور کی شاعری پر ڈالے۔ انہوں نے اردو شاعری کا رخ ایہام سے پھیر کر فطری عشقیہ شاعری کی طرف کر دیا۔ زبان میں شائستگی و صفائی کے رجحان کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے شاگردوں کی تربیت کی، کلام کی اصلاح کی اور نئے شعراء کو مقبول بنانے میں حصہ لیا۔ نمونہ کلام مرزا مظہر جانے جانا۔ یہ دل کب عشق کے قابل رہا ہے، کہاں اس کو دماغ و دل رہا ہے، خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو، یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے۔ ہم نے کی ہے توبہ اور دھومیں مچاتی ہے بہار، ہائے بس چلتا نہیں کیا مفت جاتی ہے بہار۔ الہی مت کسو کے پیش رنج انتظار آوے، ہمارا دیکھیے کیا حال ہو جب تک بہار آوے۔ اس کے دل میں کبھی تاثیر نہ کی اے محبت، اسے کیا کہتے ہیں۔ یہ حسرت رہ گئی کیا کیا مزوں سے زندگی کرتے، اگر ہوتا چمن اپنا، گل اپنا، باغباں اپنا۔ کوئی آزردہ کرتا ہے سجن ایسے کو ہے ظالم، یہ دولت خواہ اپنا، مظہر اپنا، جانے جہاں اپنا۔ تکرار اور تخلص کا خوبصورت استعمال ان اشعار میں آپ نے ملاحظہ کیا۔
مرزا کی غزلوں میں اس زمانے کے لحاظ سے زبان صاف اور نکھری ستھری استعمال ہوئی ہے. یہ زبان آبرو کی زبان سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے. مرزا کی حیثیت نقاش اول کی ہے. انہوں نے جو کچھ کیا نئی نسل نے اسی پر اضافہ کیا. مرزا نے اردو میں جو کچھ کیا وہ مقدار کے اعتبار سے بہت کم ہے، لیکن روایت اور مذاق سخن میں معنی خیز تبدیلی کا رجحان پیدا کرنے کی وجہ سے ان کی اہمیت تاریخ میں ہمیشہ قائم رہے گی. اصلاح زبان کی تحریک میں مرزا مظہر کو ابلیت حاصل ہے. انہوں نے فارسی اور اردو زبان کو ایک ہی تار سے بننے کی کوشش کی اور اصلاح زبان کو فریضہ سمجھ کر سر انجام دیا. ان کی منفرد ادا یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے انعام اللہ یقین، میر باقر حزین، ہیبت قلی خان حسرت، احسن اللہ خان بیان، محمد فقیر دردمند، شاہ قدرت اللہ قدرت اور بساون لال بیدار کو نئی زبان میں شعر کہنے پر آمادہ کیا. ان کی زبان اگرچہ اردو کے دور وسطی سے تعلق رکھتی ہے، تاہم اس میں پختگی، آراستگی اور شائستگی پوری شان سے جلوہ گر ہے. کچھ اور اشعار ملاحظہ فرمائیے. رسوا اگر نہ کرنا تھا عالم میں یوں مجھے، ایسی نگاہ ناز سے دیکھا تھا کیوں مجھے. یہ بلبلوں کا صبا مشہد مقدس ہے، قدم سنبھال کے رکھیو تیرا یہ باغ نہیں. اس گل کو بھیجنا ہے مجھے خط صبا کے ہاتھ، اس واسطے لگا ہوں چمن میں ہوا کے ساتھ. تازہ گو شعرا. انعام اللہ خان یقین 1755-56 عیسوی میں وفات پائی. انعام اللہ خان یقین وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نئے شاعری کے رجحانات کو اردو شاعری میں اس طور پر برتا کہ دوسرے شعراء کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مستقبل اسی رنگ سخن میں نظر آنے لگا. مصطفی نے لکھا ہے کہ اہام گویوں کے دور میں جس شخص نے صاف و پاکیزہ ریختہ کہا وہ یہ جوان تھا. اس کے بعد دوسروں نے اس کی پیروی کی. یوں معلوم ہوتا ہے کہ یقین کے ہاں اردو شاعری ولی کی زبان سے آزاد ہو گئی ہے. اہامی شاعری ہمیں مزہ دیتی ہے لیکن یہ شاعری ہمیں متاثر کرتی ہے. یقین دہلی میں پیدا ہوئے. ان کے والد شیخ اظہر الدین اور دادا شیخ عبدالاحد تھے جو شاہ وحدت کے نام سے معروف اور گل تخلص کرتے تھے. ان کی والدہ مشہور عالمگیری سردار نواب حمید الدین خان کی بیٹی تھیں. یقین نے امارت میں آنکھ کھولی. مرزا مظہر کی تربیت نے ان کے جوہروں کو نکھارا اور ان کی شاعری اپنے دور میں بہت مقبول ہوئی. یقین کا دیوان صرف غزلیات پر مشتمل ہے. اس میں غزلوں کی تعداد 170 ہے. اردو میں تازہ گوئی کی روایت سے فارسی اثرات کے ساتھ مضمون آفرینی، عاشقانہ جذبات و خیالات، خوبصورت تشبیہات و استعارات، متانت و شائستگی، سادگی و صفائی اور اردو معلیٰ میں شعر گوئی پر زور دیا گیا. یقین نے مرزا مظہر کے زیر اثر یہی راستہ اختیار کیا اور اپنے مختصر دیوان میں فارسی شاعری کے بنیادی علائم و رموز، تلمیحات و اشارات، بندش و تراکیب، بہور و اوزان اور خوبصورت زمینیں استعمال کر کے اردو شاعری کا رشتہ ایک بار پھر براہ راست فارسی شاعری کی روایت سے قائم کر دیا. کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے. یہ کوہ طور سرما ہو گیا سارا ہی کیا کہیے، کوئی پتھر بھی بچ جاتا تو دیوانے کے کام آتا. جی میں آتا ہے تیرے قد کو دکھا دیجئے اسے، باغ میں اتنا کرتا ہے یہ شمشاد کہ بس. بدلا تیرے ستم کا کوئی تجھ سے کیا کرے، اپنا ہی تو فریفتہ ہو خدا کرے. یعنی تجھ سے تو خود بدلہ لے سکتا ہے. گریباں چاک کرنے سے ہمارے تجھ کو کیا ناسے، ہمارا ہاتھ جانے اور ہمارا پیر ہم جانے. یقین کے واقعے کی سن خبر وہ بدگماں بولا، یہ دیوانہ تو کچھ ایسا نہ تھا بیمار کیا کہیے. حق کو یقین کہ یارو برباد مت دو آخر، تم نے سخن کی طرزیں اس سے اڑائیاں ہیں.
یقین کے اشعار میں لطف ضرور ہے، مگر جب ہم میر و درد کے ساتھ آج ان کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا لطف نہیں ملتا جو ایک خاص نظر اور خاص عالم تخیل کا پتہ دے۔ ان کے ہاں تخلیقی آگ اس طرح روشن نہیں ہوتی جس طرح میر کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ تاریخ میں یقیناً بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میر نے یقین کے اسی ادھورے پن کو مکمل کر دیا۔ خدا کی بندگی کہیے اسے یا عشق معشوقی، یہ نسبت ایک ہے، سو طرح تعبیر کرتے ہیں۔ مجھے زنجیر کر رکھا ہے ان شہری غزالوں نے، نہیں معلوم میرے بعد ویرانوں پہ کیا گزری۔ تیری الفت سے مرنا خوش نہیں آتا مجھے، ورنہ یہ اتنا کار آسان اس قدر دشوار کیوں ہوتا۔ صنعت تضاد کا عمدہ استعمال۔ مصنفی لکھتے ہیں ان کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں تھی کہ باپ نے ان کو قتل کر کے ریت میں دفن کر دیا، لیکن اس راز کو جو لوگ جانتے ہیں صرف انہی کو معلوم ہے۔ یقین نے کم عمری میں ایسا دلکش کلام پیش کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ کو حیران کر دیا۔ صاحب گلرانا کا یہ کہنا ہے کہ وہ اگر جیتے رہتے تو میر ہوں یا مرزا ہوں کسی کا چراغ نہیں جل سکتا تھا۔ کچھ اور اشعار۔ سریر سلطنت سے آستان یار بہتر تھا، ہمیں ذل ہما سے سایہ دیوار بہتر تھا۔ زنجیر میں زلفوں کی پھنس جانے کو کیا کہیے، کیا کام کیا دل نے دیوانے کو کیا کہیے۔ بہار آخر ہوئی ہے اب تو سینے دے گریباں کو، یقین کرتا ہے کوئی اس قدر دیوانہ بن کیوں کر۔ تو نہ تھا حیف یقین ورنہ دیوانہ ہوتا، آج اس طرح کا دیکھا ہے پریزاد کے بس۔ پڑی کہتی تھی یہ بلبل بہار آوے بہار آوے، پڑا چین اب لگی جب رنگ گل سے آگ گلشن کو۔ باہر آئے تو اے سیاد مت ہم کو خبر کی جو، اسیران چمن کی نامرادی پر نظر کی جو۔ تازہ گو شعرا۔ میر عبدالحی تاباں دلی کے رہنے والے نجیب الطرفین سید زادے اور اپنے وقت کے حسین و جمیل نوجوان تھے۔ تاباں کے حسن جمال اور شاعری نے مل کر ان کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا تھا۔ ابتدا میں وہ حاتم کے شاگرد تھے، بعد میں حشمت کی شاگردی اختیار کر لی۔ تاباں نے 1162 ہجری اور 1165 ہجری کے درمیان وفات پائی۔ تاباں کا دیوان یقین کے دیوان سے زیادہ ضخیم ہے۔ یقین کے ہاں صرف غزلیات ہیں، جبکہ تاباں کے ہاں غزلیات کے علاوہ رباعیات، قطعات، مثلث، مخمس، مسدس، ترکیب بند، تضمین، مستزاد، قصیدہ، مثنوی، قطعات تاریخ وغیرہ موجود ہیں۔ تاباں نے اپنی شاعری کا رشتہ فارسی روایت سے جوڑنے کے باوجود اظہار کی سطح پر عام بول چال کی زبان سے قائم رکھا۔ ان کے ہاں اسی لیے زبان و بیان میں اردو پن زیادہ ہے۔ فارسی تراکیب ان کے کلام میں بہت کم ہے۔ نمونہ کلام ملاحظہ فرمائیے۔ نہ طاقت ہے اشارے کی، نہ کہنے کی، نہ سننے کی، کہوں کیا میں، سنوں کیا میں، بتاؤں کیا بیاں اپنا۔ خزاں تک تو رہنے دے سیاد ہم کو، کہاں یہ چمن پھر کہاں آشیانہ۔ بلبلو کیا کرو گے اب چھٹ کر، گلستاں تو اجڑ چکا کب کا۔ عجب احوال ہے تاباں کا میرے، کہ رونا رات دن اور کچھ نہ کہنا۔ تاباں کے ہاں اضافت کا استعمال کم ہے۔ وہ فارسی علامت اضافت کی بجائے اردو کے کا، کے، کی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تاباں کے ہاں واردات عشق کا اظہار ہے، لیکن اس کا دائرہ محدود ہے۔ تاباں کا ایک موضوع توصیف محبوب اور اظہار عشق ہے، دوسرا موضوع میں پرستی ہے، اور شیخ زاہد ناصح محتسب کا موضوع بھی تاباں کے ہاں اکثر آتا ہے۔
سب میرا دیوان ہے ان گل رخاں کے وصف میں، چاہیے مشہور ہو یہ بھی گلستان کی طرح۔ میر محمد باقر حزین۔ میر محمد باقر حزین کا انتقال 1752 عیسوی یا 1165 ہجری میں ہوا۔ میر محمد باقر حزین فخر اللہ خان کے بیٹے اور مرزا مظہر جانے جانا کے شاگرد تھے۔ سپاہی پیشہ والد کی شہادت کے بعد شاہجہاں آباد آ گئے۔ نادر شاہ کی غارت گری کے بعد دہلی سے لکھنؤ ہوتے ہوئے عظیم آباد آ گئے۔ عظیم آباد سے جہانگیر نگر ڈھاکہ گئے اور حزین کی بجائے ظہور تخلص کر لیا۔ یہاں انہوں نے ساقی نامہ لکھا اور ایک دیوان بھی ترتیب دیا۔ آخر میں پورنیا آ گئے اور احمد شاہ کے زمانہ سلطنت میں وفات پائی۔ ان کے کلام کی خصوصیات میں تاباں کی طرح زبان میں سادگی اور بیان میں چاشنی ہے۔ حزین کی شاعری رد عمل کی تحریک کے زیر اثر ایہام سے پاک ہے۔ عشق اور کیفیات عشق کا اظہار حزین کی شاعری کا مرکزی رجحان ہے۔ عاشقوں کے دل میں کب ہے صبر کی طاقت حزین، نوحہ کرنے میں نہیں ان بے قراروں کا گناہ۔ کچھ کٹے وصل میں کچھ ہجر میں گریاں گزرے، کیا میری عمر کے اوقات پریشان گزرے۔ محمد فقیر درد مند۔ بہار اور بنگال میں اردو شاعری کو مقبول بنانے میں اور پھیلانے والوں میں جہاں حزین کا نام آتا ہے وہاں درد مند کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ درد مند 1765-66 عیسوی میں فوت ہوئے، 1179 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی ابلیت یہ ہے کہ انہوں نے اردو زبان میں پہلا ساقی نامہ لکھا جو بے حد مقبول ہوا۔ درد مند ضلع بیدر کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں والد کے ہمراہ شاہجہاں آباد آ گئے۔ والد کی وفات کے بعد مرزا مظہر کے زیر تربیت آ گئے۔ درد مند کے ساقی نامہ کی مقبولیت کا ایک سبب یہ تھا کہ یہ روزمرہ کی عام زبان میں لکھا گیا تھا۔ اس میں اردو زبان اور اس کی قوت اظہار آگے بڑھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ساقی نامہ کے کچھ اشعار حسب ذیل ہیں۔ کہاں تھا مجھے ریختہ کا خیال، ہوا جب سے اس امر کا امتصال، محبت نے مجھ کو کیا لاجواب، وگرنہ میں اور ریختہ کیا حساب، میرا شمع سے یہ سندیسہ کہو، اسے خوب سمجھا کہ اتنا کہو، جو تجھ کو میرا یہ خوش آتا ہے حال، تو مجھ کو شکایت کی کب ہے مجال، سراپا مزہ اگرچہ آتش میں ہے، سعادت میری تیری خواہش میں ہے، ارے زاہد ہے منکروں کے امام، ارے آب انگور تجھ پر حرام۔ تازہ گو شعرا۔ اشرف علی خان فغاں۔ فغاں اس دور کے ایک اور قابل ذکر شاعر ہیں۔ اردو شعراء کا کوئی تذکرہ ان کے ذکر سے خالی نہیں ہے، اور اس کی وجہ جہاں ان کی شاعری تھی وہاں مغلیہ دربار سے ان کی وابستگی بھی تھی۔ فغاں دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1754 عیسوی میں فغاں دہلی سے مرشد آباد چلے گئے، وہاں سے فیض آباد اور پھر عظیم آباد چلے گئے۔ ظریف الملک کا خطاب پایا، دلی میں کوکا خان کا خطاب ملا۔ عظیم آباد میں 1772-73 عیسوی میں یعنی 1186 ہجری میں وفات پائی۔ فغاں کا کلیات 2000 اشعار پر مشتمل تھا۔ فغاں کے کلام میں گہرائی اور وسعت نہیں ہے، لیکن انفرادیت موجود ہے۔ فغاں ریختہ گو جہاں میں بہت ہیں، کوئی تجھ سا دنیا میں پیدا نہ ہوگا، ہے آرزو گریہ مجھے چشم تر ہنوز، کیا خاک سبز ہو میرا داغ جگر فغاں، نکلا نہیں ہے قطرہ خون جگر ہنوز، میں موسم خزاں میں گلے نو دمیدہ ہوں، جی نکل جائے میرا کشمکش دام میں کاش، میں گرفتار چمن ہوں میں گرفتار نفس، ظالم تیرے غرور کا ہوتا رہے حریف، یہ عجز و انکسار تو ہر بار کب تلک۔ فغاں کی آواز اس دور کی ایک ایسی آواز ہے جس سے ایک ایسا امکان ابھرتا ہے جو آئندہ دور میں غالب کے ہاں اپنے سفر کو طے کر لیتا ہے۔ سودا نے فغاں کے اشعار اور قطعات پر قطعے لکھے ہیں۔
غالب نے بھی فغاں کی زمینوں میں تباہ آزمائی کی ہے۔ پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ فغاں کی غزل ہے، میں موسم خزاں میں گلے نو دمیدہ ہوں۔ غالب نے کہا تھا، میں دشت غم میں آہوئے صیاد دیدہ ہوں۔ فغاں کے کچھ اور اشعار ملاحظہ کیجئے۔ جدائی میں اگر آنکھیں نہ روتی تو ہرگز راز دل افشا نہ ہوتا، گو بزم غیر میں نہیں لایا زباں پہ نام، دل میں ہزار بار تجھے یاد کر چکا۔ آخر اس منزل ہستی سے سفر کرنا ہے، اے مسافر تجھے چلنے کی خبر ہے کہ نہیں؟ جو چہچہے چمن میں مچاتے تھے روز و شب، وہ مرغ تو قفس میں گرفتار ہو چکے۔ تازہ گو شعرا، خواجہ احسن الدین خان بیان نمبر 7۔ بیان اکبر آباد میں پیدا ہوئے اور دہلی میں تربیت پائی۔ اس زمانے میں مرزا مظہر اور ان کے شاگرد یقین کا طوطی بول رہا تھا۔ بیان نے بھی مرزا مظہر سے رشتہ شاگردی قائم کیا۔ جاگیردارانہ نظام میں تعلیم یافتہ لوگوں کا پیشہ ندیمی تھا، بیان نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا۔ فغاں کے دہلی چھوڑنے پر بے روزگار ہو گئے، پھر مہربان خان رند اور عماد الملک سے وابستہ رہے۔ بیان خوش صورت اور خوش سیرت انسان تھے، کم گو تھے۔ ایک مختصر دیوان ان کی یادگار ہے، جن میں قصیدہ، مثنوی، رباعیات، مسدس، مخمس، نعت اور مراثی وغیرہ شامل ہیں۔ بیان فارسی شاعری پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ بیان نے اپنے جذبات و واردات کو شعر میں بیان کیا۔ جھانک ٹک باغ دل میں اپنے بیاں، اس چمن میں بھی کم بہار نہیں۔ یہ لوگ منع جو کرتے ہیں عشق سے مجھ کو، انہوں نے یار کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ ہر چند تیرے عشق میں رسوا ہوا بیاں، لیکن تجھے تو شہرائے آفاق کر دیا۔ 100 برس میں نہ نکلے دل کی خلش، اور نکلے تو آن میں نکلے۔ شاہ حاتم نے اپنی طویل زندگی میں اردو شاعری کی 2 تحریکوں کا ساتھ دیا۔ پہلے ایام گوئی کی تحریک میں شامل رہ کر اپنا دیوان قدیم مرتب کیا، اور جب ایام گوئی کا سکہ ٹکسال سے باہر ہوا تو حاتم نے تازہ گوئی کو اختیار کر کے نہ صرف اپنے دیوان قدیم کو خود مسترد کر دیا، بلکہ 1755-56 عیسوی میں دیوان زادہ کے نام سے نیا دیوان بھی مرتب کیا۔ دیوان قدیم اور دیوان زادہ میں مزاج اور طرز فکر کے اعتبار سے بہت بڑی تبدیلی موجود ہے۔ شیخ ظہور الدین حاتم 1699 1700 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1783 عیسوی میں وفات پائی۔ والد کا نام شیخ فتح الدین تھا۔ دہلی میں ساری عمر گزاری، جوانی میں سپاہی پیشہ تھے، 9 عمری میں شاعری شروع کی۔ 2 قرن گزرے سے فکر سخن میں روز و شب، 2 قرن گزرے سے فکر سخن میں روز و شب، ریختے کے فن میں حاتم آج ذوالقرنین ہے۔ اس شعر میں 2 قرن 60 سال کی مناسبت سے ذوالقرنین استعمال کیا گیا ہے۔ نوجوانی میں بے روزگار رہے، بعد میں دیوان قدیم کی اشاعت کے بعد مقبول ہو گئے، اور اسی زمانے میں عمدت الملک نواب امیر خان انجام کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ گردش دوراں سے حاتم غم نہ کھا، حق نکالے گا تجھے افلاس سوں۔ شاہ حاتم نے ساری عمر شادی نہیں کی اور آزادانہ زندگی گزاری۔ ماہ رمضان 1197 ہجری جولائی 1783 عیسوی میں وفات پائی۔ حاتم کے دیوان قدیم کے رنگ سخن کا اندازہ کرنے کے لیے غزل کے کچھ اشعار دیکھیے۔ ہوا ہے، ابر ہے، میں ہے، بہار ہے، آجا، سحر ہے اور ہمیں ساقی خمار ہے، آجا۔ زندگی درد
सर हुई हातिम, कब मिलेगा मुझे पिया मेरा। दिल देखते ही उसको गिरफ्तार हो गया, रुसवाए शहरों कूचो बाजार हो गया। निहाले दोस्ती को काट डाला, दिखाकर शोख ने अबरू का आरा। मर गए पर तुझे ना आया रहम, क्या तेरी जान सख्त छाती है। मुझ हाथ से लबालब प्याला अगर पियाले, इस दाग से हुए हैं लाला के जी को लाले। इन अशार में वली के ज़बान और बयान और इल्हाम के असरात वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, लेकिन हातिम के मिजाज में खुद को बदलते हुए ज़माने के साथ बदलने की गैर मामूली सलाहियत थी। हातिम ने खुद अपने अशार पर कलम फेरा और दीवानज़ादा में नए रंगे सुखन का नया कलाम शामिल किया। ख्वाब में थे जब तलक था दिल में दुनिया का ख्याल, खुल गई तमाक तो देखा तो सब अफसाना था। तुम तो बैठे हुए पराफत हो, उठ खड़े हो तो क्या क़यामत हो। उसके बाद सभी है सच हातिम, दिन बरस है घड़ी महीना है। गर्म बाजारी तेरे यारों से है, जिन्स की कीमत खरीदारों से है। तुम्हारे इश्क में हम नंगो नाम भूल गए, जहां में काम थे जितने तमाम भूल गए। जिसको तेरा ख्याल होता है, उसको जीना मुहाल होता है। इन अशार में वो धुंधला धुंधला नक्श उभर रहा है जो आने वाले दौर में मीर सौदा के यहाँ मुकम्मल होता है।
اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت پتہ چل سکے. شکریہ.